الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم دینی بھائیوں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جمعے کے درس کے سلسلے میں زبیر منیر صاحب کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر اور ان کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، اور آپ سب کے اوپر۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ صدقہ۔ یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا ثمرات، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی فضیلت، اس کے آداب، اس کے اوپر، اور صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ 40-45 منٹ جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی سنت طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی نعمت کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ تم اس مال جو دیا ہے تم یہ غریب اور فقراء جو ہے ان پہ خرچ کرو۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ 2.5%۔ کسی کے پاس اگر 1000 ریال جمع ہے سال کا، اس نے ہولڈ کیا تو اس میں سے 25 ریال نکالے۔ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، اس نے 1 سال ہولڈ کی، 1 بکری نکالی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے زرعی پیداوار کے کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز، کچھ طریقہ کار ہیں، اور کچھ نصاب ہے کہ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم، یہ سورہ توبہ میں 60 نمبر ورس میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، یہ صرف بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہمارے اوپر جو مال ہے کہ اس کو ہم پاک کریں۔ زکوٰۃ کے معنی یہی ہیں، مال کی پاکی۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اس کا مال ہوگا اس کے پاس، اس کی ضرورت، نیڈس پوری نہیں ہوں گی، اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور آخرت میں تو سخت سزا تو ہے ہی، اس کی سخت سزا ہے۔ لیکن ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے۔ ہمارا دین مخلوق کی خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الدین النصیحہ۔ دین جو ہمارا ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اس خیر خواہی میں کون لوگ آ جاتے ہیں؟ تمام مخلوق، ہر کوئی آ جاتا ہے اس مخلوق کے اندر، اس خیر خواہی کے گروپ، اس سرکل میں سب آ جاتے ہیں۔ انسان، حیوان، چرند و پرند، جانور، ہر کوئی اس کے اندر ہے۔ مسلم و غیر مسلم اس کے اندر شامل ہیں، اس مخلوق کے اندر۔ دین النصیحہ، دین ہمارا کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور یعنی کہ ایک مسلمان ان تمام مخلوق کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے، الدین النصیحہ۔ چاہے وہ مسکین ہو، خاص طور سے ایمفیسس مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی معذور شخص ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی فقیر ہے، یا کبھی کوئی آسمانی آفات آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی قحط کی سچویشن ہو جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، ہمارے ملک میں یہ آفات بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر قرآن و حدیث جو ہے وہ کثرت سے نفلی صدقات کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک مسلمان پیچھے نہ رہے اور ایسے موقع کے اوپر آگے بڑھے اور اپنا صدقہ کا جو حصہ ہے وہ ادا کرے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟
اس کا جو ڈکشنری کا معنی ہے یہ صدق اور سچائی اس سے اوریجنیٹ ہوا ہے، اس سے ماخوذ ہے صدق اور سچائی. یعنی کہ صدقہ جو ہے انسان جو ہے اس کا جو مضبوط ایمان ہے اس کے سچائی کی دلیل ہے. یہ ایویڈنس ہے ایک بندہ کہ اس کا ایمان سچا ہے. کیوں؟ وہ صدقہ کرتا ہے. یہ معنی اس کے سچائی کی دلیل ہے. اگر آپ صدقہ کرتے ہیں یہ تبھی کرتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ اس کی رغبت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ایمان کی سچائی کی ایویڈنس ہے. اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اور شریعت میں اللہ کی راہ میں ایک مال خرچ کرنا اور وہ مال جو کہ اللہ نے آپ پہ واجب فرض نہیں کیا ہوا اور اللہ کی عبادت کی انٹینٹ ہے، یہ تین چیزیں جب ہو جائیں تو یہ صدقہ ہو جاتا ہے. اسی صدقہ یہ اس کو شریعت میں اس کی تعریف ہے. صدقہ جو ہے اس کی ہمارے دین میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور کافی لوگ ان فضائل کو جانتے نہیں، اس لیے صدقہ دینے سے پیچھے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ اس صدقہ کی ثمرات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی آپ نے جو آیت سنی، یہ سورہ آل عمران کی 133, 31, 34. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جو متقین لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان میں 3 اوصاف ہیں، 3 ایٹریبیوٹس ہیں. ان کے اندر 3 ایٹریبیوٹس اگر ہوں تو یہ وہ جو شخص ہے یہ وہ متقی شخص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم جلدی کرو. فرمایا کہ اللہ کی جو ہے طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف جس کا عرض کتنا ہے، جتنا آسمان اور زمین کے بیچ کا جو خلا ہے اتنا اس جنت کا عرض ہے. اب دیکھیے بازار کپڑا خریدنے ہم جاتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو تھان ہے اس کا عرض کتنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میٹر ہے، 1.25 میٹر ہے، کچھ بتاتا ہے آپ کو اس کا عرض اتنا ہے. تو جنت کا جو عرض ہے، تھان اپنی جگہ پہ آگے ہے، جنت کا عرض آسمان اور زمین کے بیچ میں جو سپیس ہے اتنا جنت کا عرض ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا جنت ہوگی، انسان کی امیجنیشن سے بیان ہے. فرمایا کہ یہ کس کے لیے بنائی ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو جنت بنائی ہے یہ متقین لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ متقین جو ہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہ متقین. وعلیکم السلام. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں آسودگی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں. سرائے آسودگی کی حالت میں، ظاہر ہے انسان کے مال کی سچویشن چینج ہوتے رہتی ہے. کبھی وہ اس پاس مال ہوتا ہے، کبھی مال نہیں ہوتا، کبھی امیری ہوتی ہے، کبھی غریبی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں آسودگی کی حالت میں، یعنی کہ گڈ ڈیز اینڈ دا بیڈ ڈیز ٹائمز میں دے اسپینڈ. ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی ہارون کے پاس پیسہ کم ہے، کل کو یو ول بی ویلدی انشاءاللہ، یوسف کا بھائی یہ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ کتنا کرنا ہے، آپ 1 ریال بھی اسپینڈ کر سکتے ہو، آپ 50 حلالے بھی خرچ کر سکتے ہو، نو پرابلم. یہ نہیں کہا جب آپ مال زیادہ ہوگا تو یو ول اسپینڈ مور انشاءاللہ. تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ آسودگی کی حالت میں جب پیسہ ہے، جب نہیں ہے تو دے اسپینڈ. اور باقی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، ایٹریبیوٹس جو متقین کی صفات اللہ نے بتائیں. والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. مشکل ہے تھوڑا سا لیکن پی جاتے ہیں، یہ متقین کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی والعافین عن الناس، عفو سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. کسی سے غلطی ہوگی، آپ کا کسی سے کلیش ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کسی بات کے اوپر، آپ اس کو معاف کر دیتے ہو. یہ 3 ایٹریبیوٹس جس میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہیں متقین لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی جس کا عرض آسمان و زمین کا خلا ہے، اتنا اس کا عرض ہے. ان 3 ایٹریبیوٹس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا، جو خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں، جو کہ متقین لوگوں کو ڈیفائن کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اب دیکھیے کہ ایک بندہ مال کیوں نہیں خرچ کرتا، کیا وجہ ہے کیوں نہیں خرچ کرتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں خرچ کرتا.
اور مال کو انسان ویلیو کرتا ہے، اس کی نیڈس پوری ہوتی ہیں، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اس کو ویلیو کرتا ہے۔ اب میں اپنے والد سے اگر میرے پاس 100 ریال ہے اور میں 10 ریال نکال دوں تو پیچھے کتنا رہ جائے گا؟ 90 ریال رہ جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا۔ عقل تو یہی کہتی ہے مال کم ہو گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے اس 10 ریال دینے سے میرا مال بڑھے گا، وہ نہیں جانتا، لیکن اپیرنٹلی وہ کم ہوا ہے مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ سچا انسان پوری انسانیت میں کون آیا آج تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں تھا، آپ سب سے سچے انسان ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بات کو کہنے میں قسم اٹھائیں پھر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ قطع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز کیا منشن کی؟ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اپیرنٹلی ہم دیکھتے ہیں والٹ سے میں نے پیسہ نکالا تو کاؤنٹ کرتا ہوں تو مال تو کم لگتا ہے، لیکن اصل مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ جب اس طرح سے مال کم ہو جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہو؟ نہیں کھیلتے، آپ بھی نہیں کھیلتے، غیر آپ بھی نہیں کھیلو گے۔ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ایک وکٹ گر جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میچ ہار گئے، ابھی گیم چل رہی ہے، ابھی تو میچ اوورز باقی ہیں، ابھی آپ کے پیچھے پلیئرز ہیں، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں کہ مال تھوڑا سا اپیرنٹلی کم ہوا ہے، اس میں وری نہیں کرنا، ابھی اوورز ہے، میچ چل رہا ہے ابھی، کہ ظاہراً کم ہوئے لیکن اصل مال اللہ بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے اللہ مال؟ اللہ مال کو کتنا بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو صدقہ خیرات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا مال بڑھتا ہے۔ یہ جو لفظ مضعفون ہے، اس کے معنی ہے ملٹیپل ٹائمز، کئی گنا بڑھنا۔ یہ نہیں کہ 100 کے 110 20 40 ہو گئے، ملٹیپل، یعنی کہ آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 4 5 7 10، اس سے یو ملٹیپلائی۔ تو مضعفون انہیں لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال بڑھتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان کا مال کئی گنا بڑھتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اس اخلاص کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ یہ 1 10 تو منیمم ہے، یہ تو منیمم ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے، آپ کو زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ کیسے؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت 261 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے اس بیج کی طرح، انبتت 7 سنابل، کہ جب انسان بیج کو بو دیتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گندم کے خوشے ہوتے ہیں، 7 اس کے خوشے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے کہ آپ ایک بیج بو دیا آپ نے، اور اس سے 7 جو ہیں 7 سنابل، 7 سنابل نکلتی ہیں، اس میں سے خوشے نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے سے پھر 100 دانہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیج بویا، اس سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، تو آسان حساب ہے 700، ایک بیج سے 700 دیتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ مثال دی کہ تمہارا جو صدقہ ہے 700 ٹائمز گرو ہوتا ہے، ایسے مثال دی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے بڑا فراغی والا اور جامع والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت ورڈس ہے، آپ بعد میں اس کی تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ 261۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس مال کو اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز کس طرح سے بڑھا دیتا ہے۔ 700 ٹائمز ان امیجنیبل ہے کہ آپ اس دنیا میں کوئی بزنس کریں اور آپ اتنا پروفٹ کما لیں، یہ پاسبل نہیں۔ ہمارا پیٹرو کیمیکل انڈسٹری بھی شاید اتنا نہیں بنا سکتا۔
نہ صرف یہ، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ کو اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو گرو کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پرورش کرتا ہے، اس کو گرو کراتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، بخاری کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب، جو آدمی کھجور کے برابر بھی ایک صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور چھوٹی سی ہوتی ہے، میرے پاس ایک جیب میں ایک کھجور ہے، آج میرا یہاں آنے سے پہلے ایک اور جگہ گیدرنگ میں تھا تو وہاں پہ میں نے اس کے لیے کھجور لے گیا دکھانے کے لیے ان کو بھی، یہ کھجور چھوٹی سی کھجور ہے، اس کے برابر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے حلال کمائی سے، فرمایا وَمَن يَقْبَلُ اللَّهَ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ کھجور حلال رزق سے، حلال کمائی سے میں نے خریدی ہو، چوری کی نہ ہو یا کسی حلال حرام طریقے سے نہ لیا ہو، یہ نہ ہو کہ رشوت کا میں پیسہ لے رہا ہوں اسے کوئی چیز خریدوں اور صدقہ دوں، وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس حلال کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اس صدقہ کو جو کھجور کے برابر دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے۔ کیسے؟ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے ہم میں سے کوئی اپنا بچڑا پالتا ہے۔ آپ جب قربانی کرتی ہو عید کے وقت تو آپ ایک بکرا یا کوئی جانور ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے پالتی ہو، اس کو کیسا خیال رکھتی ہو، اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے بندہ، اس کے لیے اس کو چارہ پانی دیتی ہو، اس کو سیر کرانے بھی لے جاتی ہو، اس کو خیال کرتی ہو، محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو صدقہ تم نے دیا کھجور کا، اللہ اس کو دانے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم اپنے کسی بچڑے کو پالتے پوستے ہو، یہاں تک کہ حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ بڑھ کر پہاڑ جیسے ہو جاتا ہے، جائگنٹک چیز بن جاتی ہے ایک کھجور کا صدقہ۔ اب لوگ مدینہ میں احد کا پہاڑ دیکھا آپ نے، کتنا ہیوج پہاڑ ہے، اس کا ایریا کتنا زیادہ ہے، آپ گوگل پہ دیکھو دین یو ول ریئلائز کہ اس کا کتنا پھیلا ہوا ہے۔ تو ایک کھجور کا صدقہ اس پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو آخرت میں جب ہم دیکھیں گے کہ اتنا بڑا صدقہ ہم نے تو کبھی نہیں دیا، میں نے تو کھجور کے گٹلی کے برابر ایک صدقہ دیا تھا، ایک کھجور کا صدقہ جو کہ چند حلالوں میں اس کی پرائس ہے، 1 ریال سے بھی کم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اس کا کر کے مجھے دے دیا، پہاڑ کے برابر دے دیا، صرف ایک کھجور کا صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے صدقوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اس کے لیے بس کیا شرائط ہیں کہ انسان صدقہ کرے حلال کمائی سے، اور صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ، اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر عبادت اس کی 2 کنڈیشنز ہیں، تب قبول ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ عبادت اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دوسرا پارٹنر کو شریک نہ ہو کہ یہ عبادت، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھوں کہ وجاہت بھائی آگے نماز کو میں لمبی کر دیتا ہوں، ان کو دکھاتا ہوں، تو وہ وہ کیا ہوگی؟ وائڈ ہوگی، نماز ویسٹ ہوگی، بلکہ یہ شرک ہے۔ کیوں کہ میں نے نماز ان کے لیے بیچ میں ان کو شامل کر دیا، جبکہ نماز صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو کسی کو شامل اخلاص ہو، اور دوسرا ہے کہ حلال کمائی ہو، اور یہ دونوں چیزیں مشکل نہیں، آسان ہے۔ یہ تو تھا آخرت میں آپ کے لیے پہاڑ بنے گا، نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ صدقے کے ثمرات ہمیں دکھا دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے، بندے بننے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثمرات کیسے دکھا دیتا ہے؟ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث ہے۔ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس کو بادل دیکھا، اس نے بادل میں سے ایک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ میں جاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ یہ حدیث کی الفاظ ہیں، کچھ اپنا ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے لیکن میں اپنے ایکسپلینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اس میں سے آواز آئی، اس کو جا کے پانی دو۔ چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور ایک
سنگلاخ زمین تھی اس پہ جا کے برس گیا، بادل برس گیا اس پہ، پانی جو ہے وہ چھوٹی نالیوں سے ہوتے ہوئے پھر ایک نالا بن گیا اور ایک طرف چلنا شروع ہو گیا۔ یہ جو شخص تھا جس نے یہ سنا، بادل سے آواز سنی کہ اس بندے کو جا کے پانی دو، اس کے باغ کو پانی دو، وہ اس پانی کے پیچھے چلا، پانی کے پیچھے چلا، پھر آگے جا کے دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنا بیلچہ لیا ہوا ہے، بیلچہ کہتے ہیں جس سے وہ کسان کام کرتا ہے، ایک بیلچہ لیا اور اس سے اپنے باغ کو پانی ٹھیک کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے پودوں کو۔ یہ اس کے پاس گیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام فلاں ہے۔ اس نے کہا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بادل سے آواز سنی تھی، اس نے تیرا نام لیا کہ اس کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ، تو میں پوچھتا ہوں کہ تو کیا عمل کرتا ہے، یعنی کہ تو کیا کرتا ہے کہ یہ بادل اور یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کام پہ لگا دیے اور یہ پانی جو ہے وہ تجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں اپنے باغ کی کمائی کا 1/3، 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 صدقہ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کو خرچ کرتا ہوں، اور باقی 1/3 میں باغ میں لگا دیتا ہوں، اپنے اسی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، ری انویسٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس صدقے کی برکت کی وجہ سے بادل اور یہ بارش اس کے کام پہ لگا دیا، اس کو خبر بھی نہیں، اس کو خبر بھی نہیں۔ اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ برسو، اور پانی کو بھی حکم دیا کہ چینل ایسے کو، اس جگہ تک پانی پہنچ گیا اور وہ پانی دے رہا ہے، اور اس کے مال میں برکت ہے، اس کے مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثمرات اس دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ یہ تو حدیث سنی۔ آج کے دور کی آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کہیں گے ہاں یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ آج کے دور میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل مکہ میں ایک فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ تھا، ابھی بھی ہے، بہت رش ہوتا تھا اس میں، بہت زیادہ رش، ابھی بھی رش ہے۔ اس کا نام البیک ہے۔ آپ مسکرا رہے ہو، آپ کا آگے ہوگا البیک نام اس ریسٹورنٹ کا، اور اس کا فوڈ ٹیسٹی فوڈ ہے، لیکن ہے تو آفٹر آل سے چکن برگر اونلی، بیسیکلی چکن برگر ہی ہے، لائن لگی ہوتی ہے۔ اس کا مالک ایک وقت آیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر بیٹے جمع ہوئے آپس میں، اب بزنس بیٹے نے کرنا تھا، بیٹے جمع ہوئے، انہوں نے کہا ہمارا باپ جو ہے وہ تو ہر 10 ریال سینڈوچ برگر پہ 1 ریال صدقہ نکالتا تھا۔ ایک ریال کافی اماؤنٹ ہے، 1 ریال 10% بنتا ہے۔ ایک بزنس مین ایسے سوچتا ہے کہ 10% نکالتا تھا ہمارا باپ ہر 1 ریال 10 ریال کے برگر کے اوپر، کیا کریں؟ جو بیٹے بھی نیک تھے، باپ نیک تھا، بیٹے بھی نیک تھے، بیٹے نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 ریال نکالیں گے، ہم ہر برگر پہ 2 ریال نکالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بزنس اس وقت مکہ میں کنفائن تھا، شاید جدہ میں بھی ہو، میں بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن ادھر ہی تھا، اسی ریجن میں تھا۔ آج اس بات کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آج البیک کا بزنس ایسٹرن پروونس میں، پورے سعودی عربیہ میں ہے، نہ صرف ادھر بلکہ ہمسایہ ممالک میں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بحرین میں بھی برانچز ہیں۔ حیران ہوا، پیچھے کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، 1 ریال کا صدقہ انہوں نے بڑھایا، اللہ نے مال کو ملٹیپل ٹائم بڑھا دیا ان کے لیے۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، آپ خود بھی اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے دوستو صدقہ کی طاقت، اس کی پاور۔ حضرت عثمان بہت غنی تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں قحط سالی ہوگی، غلہ کم ہو گیا، کھانے کو کم تھا، لوگوں کے پاس بہت کم ہو گیا، تو لوگ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور کا واقعہ ہے، وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین حضرت ابوبکر تھے۔ لوگ آئے ان کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ کل تمہاری مشکل دور ہو جائے گی، کیونکہ حضرت عثمان کا جو کیراوان سیریا سے ہے 1000 اونٹ وہ پہنچ جائے گا، کل یہاں پہنچ جائے گا۔ تو دوسرے روز صبح کے وقت حضرت عثمان جو ہے اپنے 1000 کیملز لوڈیڈ ود غلہ، اناج، وہ پہنچ گئے۔ اناج میں یہی ہوگا چاول، ویٹ، دس کائنڈ آف تھنگس، بریڈ وغیرہ، وہ پہنچ گئے۔ تو جب وہ آگے تو مدینہ کے سارے تاجر بھی آگے ان سے خریدنے کے لیے،
جو وہاں سے ان سے خریدیں گے اور پھر بازار میں بیچیں گے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، جیسے بزنس میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ تم مجھے 10 کے کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ سارے بزنس ہے، تجارت میں یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے، آپ نے جو چیز 10 میں خریدی تھی ہم آپ کو اس کے 12 دیں گے، 12 دینار دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 10 کے 14 دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 کے 14 دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے نہیں مجھے تو 10 کے 20 ملتے ہیں، اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مدینہ کے تاجر تو ہم سارے ہی ہیں، کون دے گا آپ کو اس سے زیادہ؟ 10 سے 14 سے کوئی بھی نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہر درہم کے پیچھے 10 درہم ملتا ہے، یعنی کہ 10 پہ 100 ملتا ہے مجھے، ہر درہم پہ مجھے 10 درہم ملتا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا نہیں بھائی اتنا تو ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تاجروں گواہ رہنا، میں یہ تمام غلہ 1000 کیملز لوڈڈ ود غلہ، اور ایک کیمل جو ہے وہ 40 من سے اوپر وزن اٹھاتا ہے، مدینہ کے محتاجوں پر صدقہ کرتا۔ حضرت عثمان نے سارے کے سارے کیمل صدقہ کر دیے۔ اس کی ویلتھ کافی زیادہ ہو گئی، یقیناً کافی زیادہ ہو گئی۔ ون کین امیجن کہ 1000 تو پورے مدینہ کی نیڈ بھی شریف نہیں تھی، میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو عقل مند حضرت عثمان بہت ذہین عقل مند، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال سے نوازا۔ پیچھے یہ چیزیں تھیں، وہ صدقہ کرتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، پیچھے یہ چیزیں تھیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو تجارت کرے کس سے؟ اللہ سے، اللہ سے تجارت کرے، اللہ سے معاملہ کرے۔ اس میں کیا ہے؟ نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں لوگوں سے تجارت کروں، مال میں نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ہاں، لیکن اللہ سے جب تجارت کرتا ہے تو اس میں نقصان نہیں ہو سکتا، وہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ آپ آگے دیتے رہو، کسی نے خوب کہا آپ آگے دیتے رہو اپنا مال، اللہ تعالیٰ آپ کو سپلائی دیتا رہے گا، وہ کم نہیں ہوگی۔ آپ جتنا دو گے پیچھے سے سپلائی اور آئے گی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ will give you 10 times or even more 700 times۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، یہ تو تھا مال کے معاملے میں، صدقہ کی اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ امیجن، ہر بیماری سے وہ محفوظ رکھتا ہے اس صدقہ کی وجہ سے۔ مثلا اگر کوئی بیماری آ جائے یا بندہ، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، چاہے اس کو کتنی ہی سویر بیماری کیوں نہ ہو۔ آپ کو میں کچھ ابھی مثالیں سناتا ہوں، لوگ کتنی ڈیفیکلٹ ڈیزیز میں تھے، اللہ نے ان کو کیور کیسے کیا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، دوائی سے علاج نہ کرائے، دین میں یہ چیز نہیں ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تمام جو تدابیر ہیں وہ یوز کرنی ہے ہمیں۔ اب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھتا توکل اللہ پہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، دین میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ دو پھر توکل کرو اللہ پہ، یعنی کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کرو اپنا کام، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو جب پریشانی آ جائے تو اللہ سے امید رکھنی ہے، دوائی کا علاج ہو، لیکن حرام دوائی نہ ہو، وہ دوائی جس میں کوئی حرام چیز شامل ہے وہ استعمال نہ ہو، جو کہ عام طور سے کم میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیماری کا علاج صدقہ سے کرو، اور صدقہ بھی ایک علاج ہے، اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ امام حاکم جنہوں نے مستدرک حاکم لکھی ہے، محدث، ان کی بیماری ہوئی تو چہرے پہ ان کو زخم آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صدقہ شروع کیا، مسجد میں پانی کا ارینجمنٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ جو زخم تھے دور کر دی، ساری زندگی ان کو دوبارہ زخم نہ ہوئے، کبھی زندگی ایسا نہ ہوا ان کو۔ اور بعض نیک عورتیں ایسی ہیں اس بات پہ صدقہ کرتی ہیں، یہ تو جسمانی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے بیماری، دل کی بیماری ہوتی ہے، جو روحانی بیماری ہیں، ایک بار بچہ نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر، تو اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی تھی اور صدقہ کرتی تھی کہ یہ میرا بچہ جو ہے نماز کا پابند ہو جائے۔ تو صدقے سے نہ صرف جسمانی بیماری بلکہ روحانی بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں۔ کچھ قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے، انسان اس سے اثر لیتا ہے۔ مجھے ان 2 قصوں نے بڑا اثر کیا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی والدہ بیمار ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ انٹینسیو کیئر یونٹ وارڈ ہے، اس میں چلی گئی۔ آفس میں تھا، جلدی سے اٹھا اور وہاں سے آفس میں بتایا باس کو میں جا رہا ہوں،
وہاں سے نکلا کہ جلدی جلدی پہنچے انٹینسیو کیئر یونٹ میں، والدہ ہے جا کے وہاں اس کو پہنچنا ضروری ہے. اب یہ کہیں قریب ہی تھا، راستے میں تھا، کہیں آفس کے قریب تھا یا کسی اور جگہ. اسے دیکھا کہ ایک بلی ہے، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور وہ بل بلا رہی ہے، یعنی کہ تکلیف میں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس بلی کو ایسے تو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس نیکی سے، انہوں نے شیخ نے کہا کہ میں جو ہے اس نیکی سے پیچھے نہیں رہ سکتا. گرمی کا موسم ہے اور اس کی کسی چیز کی ضرورت ہے. اس نے برتن کہیں سے دیکھا، لیا اور اس میں دودھ کو ڈالا اور اس کو پلا دیا. بس نے یہ کام کیا اور ہسپتال چلا گیا. جب ہسپتال پہنچا ہے تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو والدہ ہیں انٹینسیو کیئر یونٹ میں اب نہیں ہیں، اب ہم نے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا. جب اس کو میسج ملا تھا کہ انٹینسیو کیئر میں ان کی سانسیں کچھ شاید زیادہ باقی نہیں ہیں، آپ فوراً پہنچے. اس نے سوچا کہ اب میری والدہ اب نہیں بچی، یہ مجھے ویسے تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں، انٹینسیو کیئر سے عام وارڈ میں لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ شی ڈڈ ناٹ سروائیو. چنانچہ وہ دوسرے وارڈ میں چلا گیا. کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ تو دیکھ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں، ہوش میں ہیں. اس وقت انٹینسیو کیئر میں ہوش میں نہیں تھی، ہوش میں تھی. تو اس کی والدہ اس کے کہنے لگی، کہا بیٹا خواب میں مجھے نظر آیا کہ ایک بلی میرے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول کیا اور میں ہوش میں ہوں. اور آپ نے ایسی اور بھی واقعات سنی ہوتی ہے. ایک فاحش عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. فاحش عورت اور پانی بھی پلایا ایک کتے کو جو اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 ٹائمز واش کرنا پڑتا ہے. فرسٹ ٹائم مٹی سے واش کرتے ہیں. دین میں ایسا ہے. اس کو آپ اپنے گھر میں رکھنا سے منع فرمایا ہمارے لیے، اس کی اجازت نہیں. چوکیداری بھی رکھ سکتے ہیں بھائی، یس، اس میں ناپاکی ہے جو ہماری شاید سائنس نے ابھی ڈسکور نہیں کیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کہ میں ہوش میں ہوں اور انہوں نے مجھے یہاں منتقل کر دیا. ایک بندہ بیرون ملک رہتا تھا. ایک واقعہ تھا. ایک بندہ، یہ سچا واقعہ ہے، یہ ابھی آپ نے سنا، کینسر، یہ بھی سچا تھا. ایک بندے کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رہتا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری جو ہے رپورٹس جو ہیں یہ آخری اسٹیج پہ ہے. اسٹیج کینسر کے اسٹیجز ہوتے ہوں گے، اسٹیجز ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے وطن جاؤں، اپنے بچوں سے مل کر آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم بہتر وہاں مت جاؤ کیونکہ تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بچوں سے ملنا ہے. چنانچہ وہ آ گیا، اپنے ملک میں تھا، بچوں سے ملا. کہیں اس نے دیکھا کہ ایک گوشت کی ایک دکان ہے اور وہاں پہ ایک عورت گوشت کے جو بچہ کچھ کسی پلاسٹک میں سائڈ پہ ڈالتا ہے، جو اب صفائی کرتے ہیں نا، اس میں چربی وغیرہ ہوتی ہے. ایک عورت اس کو جمع کر رہی ہے، کیا کہ اس میں سے کچھ شاید گوشت لگا ہوتا ہے یا چربی ہے، وہ بھی کھا سکتا ہے انسان یا کوئی ایسی چیز. اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو سال میں ایک ہی دفعہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ شاید عید کو بھی موقع ہوتا ہے. اب بچوں کو میں گوشت کھلانا چاہتی ہوں تو اس میں سے شاید کچھ مجھے مل جائے. اس آدمی کو بہت ترس آیا اس کے اوپر اور اس کو یہ دل کے بات اس کو لگی. اس نے دکان والے سے کہا یہ جب بھی تمہارے پاس آئے اس کو گوشت دو اور پیسے تمہیں مجھ سے پہنچ جائیں گے. تو پیسے میں تمہیں پہنچا دوں گا، اس کو تم جب بھی آئے اس کو گوشت دے دو. ابھی جتنا بھی گوشت ہے اس کو دے دو. اس نے کہا ابھی تو زیادہ گوشت نہیں ہے، بس یہی 1 پاؤ گوشت ہے. اس نے کہا دو اس کو، اور وہ چلی گئی. یہ معاملہ ہو گیا اور یہ واپس چلا گیا. ابھی واپس چلا گیا اپنے علاج کے لیے جہاں وہ رہتا تھا، کسی غیر ملک میں رہتا تھا. جب وہاں دوبارہ گیا اس کو چیک کرنے کے لیے، ڈاکٹر نے اس کا دوبارہ چیک کیا کہ رپورٹس دیکھتے ہیں کیا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ والا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم وہی بندے ہو؟ کہا میں وہ بندہ ہوں، میرا تو وہی آئیڈیا ہے، وہی ہوں، میں وہی ہوں. انہوں نے کہا کہ تم کس اسپتال میں علاج کرایا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی اسپتال میں علاج نہیں کرایا، میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا، بس میں گیا تھا اور میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کرو. اس کا دوبارہ ٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر تو کینسر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں تمہارے کینسر کے نام کے بلڈ میں، کینسر نام کی چیز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیور کرتا ہے اپنے طریقے سے. بیماری تکلیف اللہ سے آتی ہے اور کیور بھی اللہ سے آتا ہے. کئی دفعہ امام قیم ایک عالم دین، وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کو کمر میں تکلیف تھی. انہوں نے سوچا کہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ میری کمر میں تکلیف ہے، میں عمرہ کے میں چکر 7 کیسے پورا کروں گا، تکلیف تھی. پھر انہوں نے 7 ٹائمز الحمدللہ پڑھا، بسم اللہ الحمدللہ پڑھا. اس پہ اس نے تھوکا، اس میں
دم کیا اور اپنے کمر پہ ملنا شروع کیا، درد غائب ہو گیا۔ اس کو میں نے بھی تجربہ کیا، میری کمر میں بھی درد رہتا تھا، دور ہو گیا، اب درد نہیں ہوتا۔ اور بھی تدابیر کرتا ہوں، بیٹھنے کے لیے خیال کرتا ہوں کہ یہ رکھوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ درد ٹھیک ہو گیا۔ تو شفا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ دوائی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دوائی سے بھی کیور اللہ کی عزت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ کینسر کا معاملہ تھا، جیسے اس بندے کا معاملہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے شفا دیتا ہے۔ یہاں بہت لوگ ہیں حجاز کے اندر، وہ میڈیسن لیتے ہیں لیکن ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں صدقہ، میجورٹی لوگ صدقہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی اپنے دوست سے پوچھیں، وہ صدقہ بھی کرتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ بھی لیتا ہے۔ اور یہ دل کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، جیسے پتھر ہوتا ہے، سخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم کی کفالت کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یعنی کہ صدقہ دو مسکین کو، غریب کو، تمہارا دل کیا ہے، یہ نرم ہو جائے گا۔ یہ جو صدقہ ہے دوستو، یہ صرف مال کا صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ایک اس کا مفہوم وسیع مفہوم ہے، یہ بہت بڑا ملٹی ڈائمینشنل میننگ ہے اس صدقہ کا۔ مثال کے طور سے میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں، میں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دوں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ میری کسی سے کلام ہو رہا ہے اور میں اس کو اپنی زبان اور ہاتھ سے وہ محفوظ ہے، یہ صدقہ ہے۔ میں کوئی نیکی کا آپ حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، یہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے۔ آپ آتے ہو سلام کرتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ آپ مسکرا کے بھائی کو مسکرا کے دیکھتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا، عالم نے شیخ نے فرمایا کسی بھائی کو مسکرا کے، تو میں نے کہا یہ اپنے بھائی خاص طور سے لگایا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ بازار میں چلا، جو خاتون نظر آ رہی ہے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اس کو مسکرا رہا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر تو اس کی پٹائی ہو کے گھر واپس آئے گا۔ انہوں نے کہا شاید اسی لیے بھائی لگایا ہے ساتھ، کہ پھر بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے، اس سے دھیان کرنا۔ راستے سے کوئی ہڈی ہٹا دی، پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، یہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بندہ لفٹ مانگ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھا دو۔ آپ کو کیا چاہتے ہیں، آپ کی اتنی بڑی گاڑی ہے، ایک بندہ بیٹھ جائے گا، آپ کو وہاں ڈراپ کر دو، کہیں راستے میں جہاں بھی جانا ہے آپ نے اس کو ڈراپ کر دو، یہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ ایک بندہ گاڑی میں وزن لگا رہا ہے، میں گاڑی سے ایک دفعہ کافی سال ہوئے، میں گاڑی سے ٹائر اتارا تھا، ٹائر وزنی ہوتا ہے کافی، اس وقت جس سے میں جان تھی میں ٹائر اتار سکتا تھا، لیکن دقت ہوتی تھی، ٹائر وزنی ہوتا ہے گاڑی کا۔ میں نے دیکھا ایک بندہ آ گیا فوراً، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ پیچھے آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں وزنی ہے، ہم دونوں اٹھاتے ہیں۔ اس نے ٹائر کو میرے ساتھ ہیلپ کیا، ٹائر نیچے آ گیا۔ یہ کیا کیا اس نے، یہ صدقہ کیا اس نے، اس کے اجر میں لکھ دیا گیا صدقہ، اللہ اس کو اس کا اجر دے، اور اللہ ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی راستہ آپ سے پوچھے اس کو گائیڈ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، خادم پہ خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ سارا سب کیا ہے، صدقہ میں آتا ہے۔ کسی کو قرض دیا، یہ صدقہ ہے۔ اب وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اس کو مہلت دیں، مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک صحابی آئے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا صدقہ کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ایک کھجور بھی نہیں ہے، میں کیا صدقہ کروں، ایسے صحابی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مہینوں چولہا تو جلتا ہی نہیں تھا۔ ایون رمضان میں آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گیلی کھجور نہ ہوتی تھی، سوکھی کھجور ہوتی تھی، اس سے کھا لیتے، ورنہ پانی کا گھونٹ پی کے چلے جاتے۔ سوکھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے بھی مواقع تھے۔ تو وہ کہنے لگے میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، یعنی کہ مجھے کوئی برا بلا کے میں اس کو کچھ رپلائی نہیں کروں گا۔ ایون تہجد کی نماز پہ اگر کوئی بندہ سوتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا اس نیت سے، یہ جو نیند کی ہے اس نے، یہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے۔ یہ نیند یہ صدقہ ہے۔ کیوں، وہ اس نیت سے کہ میں صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھوں گا، اور سو جاتا ہے، سویا پڑا ہے لیکن اس کی نیند اس کے لیے تہجد ہے، اپنے آرام بھی کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ بہت پاورفل ٹول ہے، اور یہ انسان کی انٹینٹ ہو اور اخلاص ہو۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے، یہ سوال پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلانا، کنواں کھدوانا، یہ سب سے افضل صدقہ میں سے ایک صدقہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا میری والدہ فوت ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو،
تو انہوں نے ایک کنواں کھلوا دیا. واٹر اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ہم ایک واٹر کولر لگا سکتے ہیں, یا ایک ویسی پانی کا کولر بھر کے گھر کے باہر دروازے پہ رکھتے ہیں, ایک گلاس وہاں لگا دیں. آج کے لوگ گلاس کے ساتھ چین لگا دیتے ہیں. میں حیران ہوں ہم کہ لوگ گلاس ہی لے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نیکی کام سے رک جائیں. کوئی مسئلہ نہیں, لے جانا چاہتا ہے لے جائے, لے بھی گیا تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہی ہے, وہ بھی صدقہ ہی ہوگا. کوئی آپ ٹیوب ویل لگا دیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ اپنی والدہ جو فوت ہو گئی ان کے لیے یہ پانی کا کنواں کھدوا دو, تو سب میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے والدین کے لیے. تو افضل صدقہ کیا ہے, یہ ہے. لیکن ایک صدقہ ایسا ہے جو کہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. مثلا آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا, اس کا پیٹ بھر گیا, ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے. پھر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے, اس نے کوئی ضرورت کی چیز لے لی, کوئی بلینکٹ لے لیا یا کچھ جوتا لے لیا, صدقہ ہے لیکن ون ٹائم ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ, اٹ کنٹینیوز, جاری رہتا ہے. تو اسمارٹلی اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو اس کو بھولنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک درخت لگا دیں, ایک پھلدار درخت لگا دیں, یا ویسے بھی ایک درخت لگا سکتے ہیں. اب اس کی چھاؤں ہے, لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہیں, یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. اس میں سے کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کوئی جانور کھا لیتا ہے, یا کوئی انسان اس کا پھل توڑ کے کھاتا ہے, آپ کے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے. جب تک یہ چلتا رہے گا. اور ایک درخت کی کافی عمر ہوتی ہے, سیورل ڈیکیڈز ایک درخت رہتا ہے. کئی درخت تو 70-80 سال پرانے ہوتے ہیں. آپ کو صدقہ اس کا صدقہ جاریہ ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی پتہ چلی, آپ اپنے کلاس میں کسی کو بتاؤ, اس کو ٹرانسفر کرو, کوئی حدیث سنا دو اس کو. آپ ماشاء اللہ قرآن میمورائز کرتے ہو, آپ قرآن کا ایک ورس سنا دو, کوئی اس کا یہ معنی ہے. علم ٹرانسفر کرو. یہ علم جب تک اس پہ عمل کرتا رہے گا یا وہ ٹرانسفر کرتا رہے گا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ. یہ ہے صدقہ جاریہ. پھر جو ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو اگر اچھی تربیت دیں, وہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. ان کی اولاد. اور یہ ٹل دا قیامت اگر اولاد اسی طرح سے رائٹ پاتھ پہ رہی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہتی ہے. آپ نے بچے کو تربیت دے دی کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی, یہ اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ نہیں چھوڑنی, یہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, مخلوق پہ رحم کرنا ہے, اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے, تو تا قیامت اگر آپ کی جنریشن کرتی رہیں گی, آپ کے لیے صدقہ ہے. کیوں کہ ماں باپ کی تربیت سے انہوں نے اس کو تربیت کی ہے, اسٹارٹڈ فرام دیئر. اس لیے ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں, جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں ہر خیر وہیں سے ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورس تھے ہمارے تمام خیر کا. اس لیے ہم ان کے لیے یہ نہیں کہتے کہ عید پہ ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں کرتے ہم, کیونکہ اس کا اجر ویسے ان کو مل جاتا ہے. تو نیک اولاد, نفع بخش علم, مسجد میں کوئی مسجد بنا لی, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی اسکول بنا دیا, کوئی ٹیکنیکل اسکول ہے اس کو بنا دیا کہ بچے آ کے اس میں کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں, الیکٹریشین بن جائیں, کوئی اچھے ویلڈر بن جائیں, کوئی چیز سیکھ لیں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں انویسٹ کر دیں, کسی بھی جگہ, اینی وے. ایجوکیشن دینی ہو, دنیاوی ہو, یہ سب صدقہ ہے. صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں کافی لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے اس کو اسلام کیوں ہے, وجاد بھائی نے اس نے میری ہیلپ کیا, اس کو ویب سائٹ سے میں آئیڈینٹیفائی کیا. میں نے اس میں سے پوائنٹس لکھ کے ایک سمپل فارم میں, تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو, اس کو بنا دیا. آپ اس کو بعد میں کاپی لے سکتے ہیں, اس کی سافٹ کاپی. اس میں تھوڑی سی اسپیلنگ کچھ مسٹیکس ہیں, وہ میں کریکٹ کر کے پھر میں وجاد بھائی کو بھیج دوں گا. آپ اس کو ریویو کر کے پھر آپ ڈال سکتے ہیں گروپ میں, کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے. فرق کیا ہے؟ پہلی چیز, زکوٰۃ اوبلیگیٹری ہے, یہ فرض ہے, کمپلسری ہے, دینا ہی دینا ہے. ایک اماؤنٹ فکس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, غلہ ہے, کھیتی ہے, پھل تجارت, سامان چھپائے ہیں, ان پہ دینا ضروری ہے. لیکن صدقہ آپشنل ہے, ضروری نہیں ہے, اور کسی چیز پہ فکس نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ مال ہے, اس پہ صدقہ دو, اس پہ کوئی فرض نہیں ہے. پھر ٹائم باؤنڈ ہے. جو صدقہ ہے, جو زکوٰۃ ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے. آپ نے سال کے اندر نکالنا ہے. اسلامک کیلنڈر 255 ڈیز, اس کے اندر آپ نے جو مال ہولڈ کیا اس پہ نکالنا ہے, جو ہولڈ کیا. اگر ہولڈ نہیں کیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس اپنا جہاز ہے, اس کا ایئر کرافٹ اپنا, اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں, وہ اس کی یوز میں ہے. اس کے پاس گھر ہے, کروڑوں روپے کا گھر ہے, اس کا سیورل کروڑز کا گھر ہے. آج کل تو گھر بھی 3-4 کروڑ 5 سے زیادہ اماؤنٹ کا, آف کورس.
اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں اس میں رہ رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے. آپ کی گھڑی جو ہے چاہے کتنی ہزاروں ریال کی ہو، کتنی اس پہ جو کچھ بھی ہو، اس پہ صدقہ نہیں ہے. جو ہولڈ کیا آپ نے، جو سیونگز ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے، وچ از ناٹ مچ، زیادہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے پرٹیکولر جتنا مال ہے. تو لیکن صدقہ کے اوپر کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں، ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. کتنا دینا ہے زکوٰۃ کے لیے ایک کوانٹٹی متعین ہے، اتنی دینی ہے، اس سے کم نہیں جا سکتی. صدقہ میں کوئی متعین نہیں ہے. آپ کھجور دو، اس کھجور کو میں آدھا کر دوں، آدھا خود کھاؤں، آدھا صدقہ کروں، اس اوکے، میں دے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی اماؤنٹ نہیں ہے. کون لے سکتا ہے؟ جو زکوٰۃ کو جو لینے والے ہیں، سورہ توبہ میں اس کے 8 مصارف ہیں، صرف ان کو دے سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سرکل سے باہر نہیں جا سکتے آپ، اس کے اندر ہی رہیں گے آپ. اور یہ کس نے ڈیفائن کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیونکہ زکوٰۃ آپ مسلمان سے لیتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا بیک کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ دین تمہارا ایسا ہے، یہ ہے وہ، ایگریسو اسٹائل میں کہ دین میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کہ غیر مسلم کو کیوں نہیں دے سکتا میں زکوٰۃ؟ اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ آپ سے بھی شاید کوئی پوچھے گھر میں، آج جب گھر میں جائیں، بیک ہوم جائیں، اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان سے لی جاتی ہے، غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کے اوپر ہی خرچ کرنے کا حکم دیا. صرف ایک کیس ہے غیر مسلم پہ دی جا سکتی ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو، اس کے لیے نو مسلم ہے، اس کو دی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں. آپ نے اگر غیر مسلم کو دینا ہے تو آپ کو روکا تو کسی نے نہیں، آپ دے سکتی ہو. آپ صدقہ دو نا، آپ صدقہ اسپینڈ کرو جتنا مرضی کرو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نو باؤنڈ. ہر ایک کو دے سکتا ہے انسان صدقہ، اور کسی بھی مقدار میں دے سکتا ہے. آفٹر ڈیتھ ایک شخص اگر مر گیا اور اس کے ذمے ابھی زکوٰۃ باقی تھی، تو اس کا جو وارث ہے اس کے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو اس نے ابھی پورا نہیں کیا، اس کو دینا ہے، وہ دیں گے. پھر اس کی پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا جیسے بھی ہوگا. لیکن صدقہ میں ایسی کوئی چیز واجب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50 ریال 100 ریال 1000 ریال دوں گا، تو وہ نظر پورا کرنا ضروری ہے اگر اس نے پوری نہیں کی. جو نظر ہے یہ اچھی چیز، اچھا کانسیپٹ نہیں ہے، اگر یہ دین میں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ انسان کی بخیل ہونے کی علامت ہے. کیوں کہ انسان نظر مانتا ہے اف کنڈیشن کے ساتھ، اف دین، اف آئی گیٹ دس تھنگ دین آئی ول ڈو دس. انسان کنڈیشن لگاتا ہے، لگاتا بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ کنڈیشن لگاتا ہے. اگر میرا یہ کام ہو گیا، اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو میں عمرہ کروں گا، تو میں چیریٹی میں 100 ریال دوں گا. کنڈیشن لگا رہا ہے، اور لگاتا بھی اللہ کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے بخیل ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا مال نکالتا ہے اس طرح سے. تو پرمیزیبل ہے، پر یہ بہت اچھا جسچر نہیں ہے. آپ بیماری کے آنے سے پہلے، پرابلم کے آنے سے پہلے آپ صدقہ کرو، ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اس پرمیزیبل آف کورس. پنشمنٹ زکوٰۃ نہ دینے میں سویر پنشمنٹ ہے، صدقہ پنشمنٹ نہیں ہے کیونکہ فرض ہی نہیں ہے. کلوز ریلیٹیوز کو آپ کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سے دادا نانیاں دادیاں جو ہیں، پوتے پوتیاں، اس لیول پہ جائیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ تو آپ کی لائبلٹیز ہیں، یو ہیو ٹو اسپینڈ آن دیم. اب یہ کہ میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ میں سے دیتا ہوں، یہ تو ٹرک کرنے والی بات ہے. آپ نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو گروپ بتایا ہے، گیو ٹو دیم اونلی. چاہے آپ کے ماں باپ غریب مسکین ہوں، لیکن ہے آپ کے ماں باپ، یہ ریلیشن شپ آپ کا جو ارننگ ہے وہ ماں باپ کا پہلا حق انہیں کا ہے، فرسٹ رائٹ ماں باپ کا. لیکن صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اپنے والد کو بھی دے سکتے ہیں، بیٹے کو بھی دے سکتے ہیں، دیر از نو لمٹ. جو زکوٰۃ ہے وہ آپ مالدار کو نہیں دے سکتے. آپ کمائی کرنے والے ایک تکڑا کبھی شخص ہے، اس کو بھی نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. لیکن صدقہ آپ دے سکتے ہیں. ایک آدمی بہت غنی بھی ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور کمائی کی طاقت رکھنے والے شخص کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی ہر ایک کو صدقہ دے سکتا ہے، نو پرابلم، اس کی اجازت ہے صدقہ. لیکن زکوٰۃ کے لیے ڈیفائنڈ ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ امیر کو صرف ایک کیس میں دی جا سکتی ہے، اگر وہ مسافر ہو. ایک مسافر کروڑ پتی ہے، امریکہ سے، کینیڈا سے، پاکستان، انڈیا سے مکہ میں آیا، اس کا والٹ گم ہو گیا، اب وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس ہے امیر، وہاں پہ غریبی کی حالت میں ہے، اس کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، چاہے وہ مجھ سے 100,000 ٹائمز رچ کیوں نہ ہو. آئی کین گیو ہم فرام زکوٰۃ. یہ پرمیسیبل ہے کیوں وہ مسافر ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا، کہاں اسپینڈ کرنا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے پریفرڈ ہے اسی شہر میں اسپینڈ کریں جہاں سے آپ نے ایکوائر کیا ہے. علماء کہتے ہیں وہی اسپینڈ کریں.
پریفرڈ ہے. صدقہ وی کین اسپینڈ اینی ویئر. یہاں سے آپ پیسے بھیج دیں کسی بھی دنیا میں جہاں بھیجنا چاہتے ہیں, یو کین سینڈ. نان بلیورس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, کفار مشرکین کو الاؤڈ نہیں ہے, لیکن صدقہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اف یو وانٹ ٹو گیو ٹو اے نان مسلم, ہندو کو دینا چاہتے ہیں, کسی یہودی کو دینا چاہتے ہیں, غیر مسلم کو دینا چاہتے ہیں, یو کین گیو زکوٰۃ, اسے صدقہ نو پرابلم دے سکتے ہیں. اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, وہ آپ کی رسپانسبلٹی پہ ہے. لیکن آپ اس کی رسپانسبلٹی پہ نہیں ہے, وہ دے سکتی ہے آپ کو, آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ اس کی رسپانسبلٹی میں ہو. لیکن صدقہ بیوی کو دے سکتے ہیں, نو ایشوز, صدقہ دے سکتے ہیں. تو صدقہ کے کچھ آداب, ٹائم نکل رہے ہیں, تھوڑے 10 منٹ لگاتے ہیں. صدقہ کے کچھ مینرز ہیں, کچھ اس کے گائیڈنگ پرنسپلس, ایٹیکیٹس ہیں, ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جو صدقہ کریں وہ اللہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے, اس کو قبول ہو. یہ نہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ عبادت کی جو ورشپ انسان کرتا ہے اس میں کچھ میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. جیسے ابھی شعبان کا مہینہ ہے, 15 شعبان آ رہی ہے, اس میں کچھ ممالک کے اندر عبادت کرتے ہیں لوگ خاص شب برات کے نام سے. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. تو عبادت کے کچھ چیزیں ون شوڈ نو, وہ پتہ ہونا چاہیے. صدقہ کے کچھ آداب ہیں. پہلی چیز کہ حلال کمائی ہو. کیوں اللہ حلال کو قبول کرتا ہے, حرام قبول نہیں کرتا. بلکہ جو شخص حرام مال کماتا ہے, مثلا ہمارے ممالک میں کوئی رشوت لے رہا ہے, چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, کہیں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, کوئی کچھ کر دیا, غلط طریقے سے اس نے مال کو ایکوائر کیا, اس شخص کا تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. وہ شخص دعا بھی کرے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ حرام مال پہ سارا کچھ, نے کپڑے حرام مال کے پہنے, جوتے حرام مال کے, اس کو دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا, جو مرضی کرتے. اسی طرح سے میں اس کو غلول کہتے ہیں. اس میں حدیث میں ولا صدقۃ من غلول, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلول کے معنی ہے کہ لوٹا و مال یا خیانت کا مال, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. دوسری چیز اخلاص. اخلاص دیٹ مینس سنسیریٹی. اخلاص ہونا چاہیے اور طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ 2 کنڈیشنز ہیں فار اینی ورشپ, یہ ضروری ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کریں, 1 لاکھ خرچ کریں, ساری زندگی کا صدقہ کرتے ہیں, اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نیت ہو کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, میں اس لیے نہیں دے رہا کہ اناؤنسمنٹ کراؤں گا مسجد میں, دیکھو زائر صراف نے یہ 5000 روپیہ صدقہ کیا ہے, ویسٹ کر دیا گیا, نن اینڈ بائی, بالکل ویسٹ. صرف اس کیس میں آپ اناؤنس کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ترغیب دیں کسی کو, اس کے علماء نے اجازت دی ہے. اگر آپ کی یہ انٹینٹ ہے کہ میں ترغیب دوں گا تو دوسرا بھی دے گا, تیسرا بھی دے گا, اس انٹینٹ سے. لیکن اگر یہ انٹینٹ ہے میرے اندر کہ میں بڑا سخی ہوں, میں دیکھو میں نے اتنا مال دیا ہے, پچھلے جمعے بھی میں نے 1000 دیا تھا اور اس جمعے بھی میں نے دیا ہے, تو یہ ویسٹ ہو گیا, اخلاص نہیں ہے اس میں. جیسے بنی اسرائیل کے ایک, آپ نے یہ سنی ہوگی ہمارے درس میں کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے, اور ان میں سے 3 لوگ تھے, اور ایک جہاد میں گیا, بہادر تھا, شہید ہو گیا. دوسرا جو ہے اس وقت جو بھی کتاب تھی تورات تھی اس کو یاد تھی, اس کو حفظ کیا ہوا تھا, اور وہ بھی جب مر گیا. اور پھر اس کے بعد پھر ایک شخص تھا جو کہ بہت مال خرچ کرتا تھا اور غنی کے نام سے جانا جاتا تھا. روز قیامت ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو شہید ہے وہ کہے گا کہ میں تو تیری خاطر لڑا, اللہ کہے گا نہیں, تو نے اس لیے لڑا کہ تو مشہور ہو کہ تو بہادر ہے, گھسیٹ کے جہنم میں. جس نے اللہ کی بک کو یاد کیا وہ اس لیے یاد کیا کہ لوگ اس کے قاری کہیں, گھسیٹ کے جہنم میں. حالانکہ یہ سارے نیک اعمال تھے. اور وہ جس نے خوب غنی تھا, وہ اس کو کیوں جہنم میں ڈال دیا, اس کی انٹینٹ کیا تھی, لوگ مجھے کیا کہیں, سخی کہیں. اس لیے انٹینٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی نام بری نہ ہو. انسان ویسٹ کر دیتا ہے, اور عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا. عقل مند آدمی آگے کی سوچتا ہے, آگے کی سوچتا ہے. تیسری چیز, صدقہ میں اچھی چیز دیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل گلی سڑی, آپ کی قمیض ہے اس سے پھٹی ہے, پینٹ بالکل پھٹ گئی ہے, آپ کہیں گے یار چلو میرے تو کام ہی کی نہیں ہے, اس کو میں کیوں نہ صدقہ میں خیریت میں دے دیتا ہوں. یہ نہیں کرنا. آپ کس کو دے رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں. آپ کسی عام بندے کو نہیں دے رہے, اللہ کو دے رہے ہیں وہ چیز. اس لیے اچھی چیز دینی ہے. ہمارا دین ماڈریشن کا دین ہے, ہر چیز ماڈریشن ہے. ہمارا دین نہ ایکسٹریم پہ ہے نہیں ہے, ہر چیز میں ماڈریشن ہے, ورشپ میں, کام میں, خرچے میں. تو جب کوئی دے درمیانہ چیز دیں.
جو کہ نہ بہت نیچے اور نہ بہت اوپر، جس کو آپ بھی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جیسے یہ فرمایا سورہ آل عمران 92 میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اس کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ جو تھے انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزیں لے آئے صدقہ کرنے لگے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ باغ یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں صدقہ کرتا ہوں. تو صحابہ جو ہیں اس طرح سے ریفلیکٹ کرتے، اس طرح سے رسپونڈ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب کوئی یہ آیت نازل ہوتی ہے. جیسے اچھی چیز دینی ہے. ایک مجھے واقعہ کس نے سنایا کہ ایک شخص گیا ایک ریڑھی والے کے پاس، کہا یار مجھے کوئی ایک سیب دے دے اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے مجھے واسطے مجھے کوئی سیب دے دے. اس نے کہا اچھا سیب دیتا ہوں. اس نے ایک گلا سڑا سیب نکالا، اس نے کہا یہ لے سیب، جان چھوڑو. وہ باہر گیا، اس نے دیکھا سیب کھانے لگا. اس نے کہا یہ تو بالکل گلا سڑا ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیا کھاؤں اس میں. اس نے خریدتا ہوں جا کے. پھر وہ دوبارہ گیا اس کے پاس، نے کہا یار یہ سیب مجھے دے دو، مجھے خریدنا ہے کوئی اچھا سیب. اس نے کہا اچھا میں تو یہ سیب دیتا ہوں. چمکا چمکو گیا، کہتا ہے یار یہ لے سیب. اب وہ دونوں سیب دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس نے تجھے یہ دیا ہے یہ گلا سڑا، اور مجھے اس نے یہ سیب دیا ہے. وہ آدمی شرمندہ کتنا ہوا ہوگا جس بندے نے اللہ کی خاطر جو سیب دیا ایک گلا سڑا سیب دیا اس کو. تو اللہ کی خاطر جب دیں تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے یہ اللہ کو دے رہے ہیں، تو ایسی چیز دیں جو کہ بہت جو کہ بیانہ روی سے یا اسی اوپر اچھی چیز دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو صحابہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ میں نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی طرح سے جب صدقہ کریں تو پھر اس کو دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور اس کو کلوزنگ ریمارکس پہ اب کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دوستو صحت کی حالت میں ابھی زندگی سے پہلے ہم صدقہ کر لیں. بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر انسان صدقہ کرتا ہے، اور جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اولاد جو ہے اس وقت ذرا جوش میں ہوتی ہے، اور اس وقت وہ کہتی ہے کہ چلو اپنے باپ کی طرف سے میں یہ کچھ صدقہ کرتا ہوں اس کے لیے. اور کچھ لوگوں کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے اس وقت کہ دیکھو انہوں نے باپ کے لیے بڑا کام کیا. تو ہم ساری زندگی کمانے میں لگے رہتے ہیں، پھر مرنے کے بعد یہ ساری سیونگز ہماری گھر گاڑی بیلنس اور جائیداد زمینیں یہ ساری جو ہیں یہ کس کا ہو جائے گا؟ یہ سب وارثوں کا ہو جائے گا. ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. ہمارے لیے وہی ہوگا جو ہم نے آگے بیچا ہے. اس لیے کچھ نہ اپنے لیے جو ہے آگے کے لیے جو ہے سیونگس آگے کی بھی ہم نے سیونگ کرنی ہے. ہم اپنے مال کو آگے بھیجیں، اس لیے ہم پیچھے نہ رہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب صدقہ کریں اور اپنی آخرت کے لیے اور اپنی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے انویسٹ کریں. آپ 100 نکالو، 1000 نکالو، 10,000 نکالو، جتنا نکالو گے منافع اتنا ہی زیادہ ہوگا. آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں سن لی، اور میچ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ہماری سانسیں ابھی بھی باقی ہیں، اور آپ اب پچ پر آگے ہو. ابھی صرف ایک وکٹ گری تھی آپ کی، ابھی میچ چل رہا ہے. اب بیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پچ پر ہو اس وقت، اور آپ کے اوپر ہے آپ بیک فٹ پہ کھیلتے ہو یا فرنٹ فٹ پہ چوکا چھکا مارتے ہو. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری رزق میں کشادگی عطا فرما اور برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد ازواج کو نیک و صالح رکھنا، ہمیشہ ہدایت پر رکھنا. پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام ممالک میں جو مسلمان ہیں ان کے جان و مال ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تمام مسلمان بچیوں اور بچوں کو اچھے رشتے نصیب فرما. پروردگار تو غفور اور رحیم ہے. ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. آج بڑا اہم سبجیکٹ رکھا ہے ظاہر سراف صاحب نے. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک کامن چیز یہ تھی کہ جب لوگوں سے غلطی ہوتی تو ہر غلطی کے بعد تو توبہ کرنی چاہیے. جب بھی توبہ لوگ کرتے تو صدقہ ضرور دیتے. جو جنگ تبوک سے صحابہ رہ گئے انہوں نے جب ان کی توبہ قبول ہوئی جس کا کہ قرآن میں اتنا ذکر ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو یہ بھی سوچا بھائی اللہ توبہ قبول کر لے گا تو میں اپنی پوری جائیداد جو ہے اللہ کے راستے میں دے دوں گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے ایگری نہیں کیا، نصف جائیداد ایگری نہیں کی. 1/3 کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے
तुम ये अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो हम सब से ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं। गलती का मतलब जो अल्लाह और रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो वो गलती है। तो जब कोई ऐसी बात हो और अपना एहतसाब हम करें, हाँ ये तो बात ठीक नहीं हुई है, और हम अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सही काम करें, तो फिर उस गलती के लिए कुछ भी आप सदका करें अल्लाह के रास्ते में, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, जिसकी बहुत सी मिसालें जाहिर साहब ने दी हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो तौबा को की एक्सेप्टेंस को भी एक्सेलेट करती है और सहाबा कराम के भी तरीका था। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन चीज़ों के लिए। तो रोज़ाना के काम है असल में, और जो मिसालें हैं सारी वो भी ऐसे हैं जो अहादीस में, एक खजूर है तो उसने आधी खजूर दे दी, एक वो लस्सी है तो उसने उसमें पानी डाला और फिर पड़ोसी को भेज दिया, और पाए पकाए उसमें और पानी डाला और पड़ोसी को भेज दिया। तो बहुत सारी छोटी चीज़ों के हर बंदा कर सकता है, और पड़ोसी को मुसलमान को देख के खुश हुआ, उसने मुस्करा दिया, वो भी एक सदका है। यानी हम मुसलमान के लिए फीलिंग्स हैं वो क्या है हमारी, वो भी चीज़ें सदका के अंदर आती हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि कुरान की और हदीस की स्पिरिट को भी समझें, अपनी पूरी लाइफ को उसके मुताबिक चेंज करने की शौरी कोशिश करें। ये नहीं कि वो जो मैं है और ईगो है उससे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो गलत हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो चीज़ गालिब आ जाती है। गालिब आनी चाहिए कुरान की हदायत और रसूल सल्लम के तरीक़ेकार, तो वही चीज़ जो है हमारे लिए काबिल कदर है, उसे फॉलो करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा याद किया था, थैंक यू। तो मेरा एक सवाल है कि जब आप सदका या ज़कात